بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 انتہائی اہم ٹاپک سے بات کروں گا جس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں گے۔ کیا فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا ایک ساتھ بند ہونا کسی سازش کا حصہ تھا؟ آخر یہ ہوا کیا اور یہ کیوں بند ہوئی، اس کو بتاؤں گا آپ کو۔ جبکہ تائیوان کے وزیر دفاع نے بتا دیا کہ چائنا تائیوان پہ کب حملہ کرے گا، جبکہ تائیوان کے معاملے پر امریکہ اتنا پریشان ہے کہ چائنا اور امریکہ کے صدر کی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ وہ ملعون جس نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے، ایک عبرتناک موت مر چکا ہے۔ کیسے مرا، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالوں گا، جبکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکہ اور یورپ کی راہیں جدا ہونے کی ایک بنیاد پڑ چکی ہے۔ یورپین یونین کے 27 ممالک مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چائنا کے سپر پاور بننے سے پہلے 4 مشہور جنگوں کے بارے میں بتایا تھا جو چائنا، بھارت، ہانگ کانگ، جاپان اور تائیوان سے لڑے گا۔ لگتا یہ ہے کہ وقت قریب آ گیا۔ اب آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ چائنا ان جنگوں میں کم سے کم مزاحمت کے ساتھ جیتنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اب تائیوان کے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ 2025 میں چائنا اور تائیوان سے کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ کیسے، اس کی تفصیل تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو پہلے بتا دوں کہ چائنیز پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران بائیڈن نے کہا کہ میں نے تائیوان سے متعلق پریزیڈنٹ آف چائنا سے بات کی اور چائنیز تائیوان کے معاملے میں اس معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ بائیڈن کا کہنا تھا ہم نے اتفاق کیا کہ ہم تائیوان کے معاملے کی پاسداری کریں گے، ہم اسی موقف پر ہیں، اور ہم نے بھی یہ واضح کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کو اس کی پاسداری کرنے کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن کا بظاہر اشارہ امریکہ کے اس موقف کی طرف تھا جس کے تحت امریکہ ون چائنا یعنی متحدہ چائنا کی پالیسی پہ قائم ہے، اور سیاسی موقف کے مطابق امریکہ سرکاری سطح پہ تائیوان کے دارالحکومت تائپی کو تسلیم کرنے کی بجائے تمام معاملات بیجنگ سے طے کرنے کا پابند ہے۔ لیکن واشنگٹن کا تائیوان کی بجائے بیجنگ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ اس موقف سے مشروط بھی ہے کہ تائیوان کا مستقبل پرامن طریقے سے طے کیا جائے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ماؤ زیڈونگ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے پرچم تلے سیاسی حریف چیانگ کائی شیک سے اقتدار چھیننے کی کوشش کی، اور کومنٹانگ پارٹی کے سربراہ چیانگ کائی اس لڑائی میں ناکام ہوئے اور ایک چھوٹے سے جزیرے تائیوان پہ فرار ہو گئے۔ تب تائیوان کا جزیرہ اطراف کے مابین پروپیگنڈا کا مرکز بن گیا۔ کمیونسٹ پارٹی تائیوان کو آزاد کرانا چاہتی تھی، جبکہ کیومنٹانگ مین لینڈ چائنا پہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1971 میں تسلیم کر لیا کہ عوامی جمہوریہ چائنا کی حکومت ہی اس ملک کی جائز نمائندہ حکومت ہے۔ یوں تائیوان کو اقوام متحدہ کے تمام اداروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ 1979 میں امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے ایڈمٹ کیا کہ پورے چائنا کی نمائندہ اور جائز حکومت بیجنگ میں ہی ہے۔ تب تائیوان میں امریکی سفارت خانے کو ایک ثقافتی مرکز کی حیثیت دے دی گئی۔ حال ہی میں چائنا کی جانب سے تائیوان کی فضائی حدود میں دراندازی کی خبریں آئی تھیں، اور اس حوالے سے تائیوان کی پرائم منسٹر نے چائنا پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی بھی کی کہ تائیوان کو اس وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ چائنیز کارروائیاں حد سے گزرنے کے مترادف ہیں۔ تائیوان کے وزیر دفاع نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیجنگ کے ساتھ فی الوقت گزشتہ 40 برسوں کے دوران کی سب سے بدترین کشیدگی پائی جاتی ہے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ چائنا کے پاس 2025 تک مکمل پیمانے پہ حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ چائنا کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کے اپنے ملک کا ایک حصہ ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے زور پہ مکمل طور پہ اس کو ضم کیا جا سکتا ہے۔ چائنا گزشتہ چند دنوں میں 150 سے زیادہ طیاروں کو تائیوان کی فضائی حدود میں بھیج چکا ہے، اور تائیوان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے $6 بلین کا دفاعی سامان خریدنے جا رہا ہے۔ جب تائیوان کی اسمبلی میں وزیر دفاع سے پوچھا گیا کہ چائنا کب اس قابل ہو جائے گا کہ تائیوان پہ ہر طرف سے حملہ کر دے، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ چائنا کے پاس ابھی بھی یہ قابلیت موجود ہے، لیکن وہ جنگ کی قیمت اور نتائج پہ غور کر رہا ہے، اور اس وقت صورتحال اتنی سنگین ہے کہ کوئی بھی مس ایڈوینچر ایک جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران چائنا نے کئی دفعہ رات کے وقت تائیوان کے ملٹری زون کی طرف جانے کی کوشش کی، اور دوسری طرف سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا ملعون کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، بلکہ میں کہوں گا جہنم واصل ہوا۔ سویڈن کی حکومت نے توہین آمیز خاکے بنانے والے لاز وائکس نامی شخص کو کئی برسوں سے پولیس کی سیکیورٹی دے رکھی تھی، اور یہ جو بندہ تھا اس کو اتوار کے روز اپنی پولیس سیکیورٹی کے ساتھ ہی جا رہا تھا کہ جنوبی سویڈن کے قصبے کے قریب اسی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی اور ٹرک کے تصادم کے نتیجے میں یہ اور اس کی حفاظت میں مامور دونوں پولیس اہلکار موقع پہ ہلاک ہو گئے۔
مقامی پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کار اور ٹرک کی ٹکر کیسی ہوئی ہے، اور 2007 میں اس ملعون نے توہین آمیز خاکے بنائے تھے جن پہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ جب کسی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تو اسے باہر نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا، گاڑی کو آگ لگ گئی، اور کہتے ہیں کہ جیسے کرنی پھر ویسے بھرنی۔ دنیا میں بھی آگ سے جلا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پوری دن آگ میں ہی رہے گا۔ دوسری طرف بہت سے ناظرین نے پوچھا کہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام بند ہو کر کھل گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 7 گھنٹے کی اس بندش کو اب تک سب سے بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے ان ایپس نے پیر کی لیٹ ایوننگ کام کرنا بند کر دیا تھا، اور ابتدا میں معمولی ٹیکنیکل فالٹ سمجھے جانے والی خرابی دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل گئی اور فیس بک کو اپنے صارفین سے معافی مانگنا پڑی۔ فیس بک کے تمام پلیٹ فارمز نے بظاہر اب کام کرنا شروع کر دیا، تاہم اس کے ایک سابق ملازم کے انکشافات نے اس امریکی کمپنی کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں۔ مارک زکربرگ نے دنیا بھر میں سروس بند کی ہو جانے پہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور میسنجر دوبارہ آن لائن ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں رکاوٹ کے لیے معذرت، مجھے معلوم ہے آپ جن افراد کو چاہتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہماری خدمات پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ مارک زکربرگ نے اپنے اس پیغام میں یہ احسان جتانے کی کوشش کی کہ دنیا کتنا ان ایپس پر انحصار کرتی ہے، جبکہ واٹس ایپ کے آپریشنز کے سربراہ ول کیتھکارٹ نے وعدہ کیا کہ کمپنی پیر کے روز کے واقعے سبق لے گی، خود کو بہتر بنائے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ واٹس ایپ استعمال کرنے والے افراد کو اپنے دوست، خاندان، تجارت، کمیونٹی گروپ سے رابطہ کرنے میں پریشانی ہوئی۔ یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ لوگ ہماری تنظیم اور ہماری ایپ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کیا سرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ دنیا کے کسی حصے میں ٹیکنالوجی شٹ ڈاؤن کی جائے تو دنیا کس طرح اور کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، میسنجر اور واٹس ایپ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے انہیں استعمال کرنے والی تقریباً آدھی دنیا کے بعد جس کی تعداد 3.5 ارب ہے متاثر ہوئے، اور فیس بک کی سروسز بند ہو جانے سے اس کے شیئرز میں تقریباً 5% کمی آئی، اور اس کے مالک مارک زکربرگ کو لگ بھگ $7 بلین کا نقصان ہو گیا۔ بعض سافٹ ویئر ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی وجہ DNS یعنی ڈومین نیم سسٹم ہو سکتا ہے، جو انٹرنیٹ کے لیے ایڈریس بک جیسا ہوتا ہے۔ بہت سی افواہوں کو اس حوالے سے بھی جگہ ملی کہ جب ایک ڈیٹا سائنٹسٹ اور فیس بک کے پروڈکٹ مینیجر نے امریکن ٹی وی بیٹھ کے فیس بک پہ سنگین الزامات لگائے اور کہا کہ میں نے فیس بک سے تنگ آ کے نوکری چھوڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا سوشل میڈیا کمپنیوں کو معلوم ہے ان کی مصنوعات نفرت کو ہوا دے رہی ہیں اور بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ فرانسس ہوگن دیگر انٹرنیٹ کمپنیز میں بھی کام کر چکی ہیں، اور CBS کے شو 60 منٹس کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس سال کے اوائل میں کمپنی چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ عاجز آ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا فیس بک تحفظ فراہم کرنے سے کہیں زیادہ توجہ اپنی ترقی پہ دیتی ہے، اور فیس بک زیادہ بدترین پلیٹ فارم انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ جبکہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں مسلسل دراڑ آ رہی ہے، اور افغانستان سے بے ہنگم انخلا کے بعد پہلی مرتبہ یورپی لیڈر ایک اجلاس میں جمع ہوئے ہیں اور یورپین یونین کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے انڈو پیسفک سیکیورٹی معاہدے اور امریکہ کے یک طرفہ فیصلوں سے بہت کچھ داؤ پہ لگ چکا۔ یورپین یونین اپنی خود مختار فوج تیار کرنا چاہتی ہے، لیکن اس حوالے سے 27 ممالک تقسیم نظر آتے ہیں۔ مشرقی یورپ کے جو ممالک ہیں رشیا سے خوفزدہ ہیں، چاہتے ہیں کہ نیٹو کو مضبوط کیا جائے، جبکہ جرمنی، اٹلی، اسپین اور فرانس جیسے ممالک یورپی یونین کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے حامی ہیں اور ایک مضبوط یورپین یونین چاہتے ہیں۔ یورپین یونین کو مضبوط کرنے کے حامی یہ دلائل دیتے ہیں کہ ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یورپ چھوڑ کے سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگا چکے ہیں، یعنی امریکہ فرسٹ۔ امریکہ اب ایشیا کی طرف سے اپنی ساری انرجی لگا رہا ہے، اور برطانیہ نے یورپین یونین چھوڑ دی، جس بعد یورپین یونین کو نہ صرف اپنی سرحدوں کے غیر محفوظ ہونے کا احساس ہوا، رشیا کا رویہ بھی جارحانہ ہو گیا۔ اس یورپین یونین کے طاقتور ممالک اپنے دفاعی فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مل کر ہتھیار سازی کے ساتھ عسکری صلاحیت بڑھائی جا سکے۔ نئی جنگیں، نئے ہتھیار اور نئی بیٹل فیلڈز، یہ سب معرض وجود میں آ رہا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔